إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول امین رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ خطبہ جمعہ سے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ باتیں جو رمضان کی تیاری کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے کثرت کے ساتھ روزے رکھتے، اور اس سنت کا فائدہ یہ ہے کہ رمضان کے لیے انسان کا جو بدن وہ فرض روزوں کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ انسان کا جو بدن ہے یہ آزاد منش ہے، سختیوں کو اور پابندیوں کو یہ قبول نہیں کرتا، بلکہ یہ سرکشی، خواہشات اور لذتوں کی طرف رغبت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ عبادات ہیں، ان عبادات پر ہمیشگی کرنے کے لیے اس بدن کو نماز اور روزے کا عادی جو ہے وہ بنانا پڑتا ہے۔ اور یہ عادت جو ہے اگر اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر سے کروائیں گے تو جوانی اور بڑھاپے کے اندر وہ ان عبادات کو شوق اور رغبت کے ساتھ انجام دیں گے، اور اگر ان عبادات اس کی پابندی نہ آپ خود کریں گے نہ اپنے بچوں کو کروائیں گے تو اس کے جو فوائد اور ثمرات ہیں اور اس کے جو نتائج اور اجر و ثواب ہے، اس تمام پروسیس سے ہم جو ہیں وہ محروم ہو جائیں گے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں دوسرے عمل کی نشاندہی کی جائے گی کہ جس عمل کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے اندر کئی بیماریاں روحانی جسمانی جو ہیں وہ پیدا ہوئی ہیں۔
اور ہماری اکثریت جو ہے اس کو اختیار کرنے میں غافل ہے، اور اس عمل کے ساتھ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے رمضان کو گزارتے تھے۔ اب وہ عمل کون سا ہے؟ وہ ہے قرآن مجید کے حقوق ادا کرنا۔ میں نے قرآن مجید کی محبت نہیں کہا، قرآن مجید پر عمل کرنا نہیں کہا، میں نے کہا کہ قرآن مجید کے حقوق ادا کرنا، کیونکہ رمضان جو ہے ایسا مہینہ ہے کہ جس کے ساتھ قرآن مجید کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید عظیم کتاب کو رمضان کے اندر نازل فرمایا ہے، اور رمضان کے قیام کے بارے میں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے جو گزشتہ گناہ ہیں وہ تمام جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم اہل حدیث بھی ہیں، اہل سنت بھی ہیں، ہم مذہبی بھی ہیں، دین سے ہمارا تعلق بھی ہے، ہمیں شعور بھی ہے، لیکن رمضان کے اندر قرآن مجید سے غفلت جو ہے وہ جوں کی توں رہتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس گھر کے اندر قرآن مجید نہ پڑھا جائے وہ گھر جو ہے وہ خانہ خراب ہے، وہاں پر شیطانوں کے بسیرے ہیں، اور جس دل کے اندر قرآن مجید نہ ہو وہ دل جو ہے وہ بھی خراب دل ہے، وہ سلامتی والا دل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، فرمایا سنت جو ہے لوگ اس پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو سنت کی جگہ دو چیزیں عام ہو جاتی ہیں، ایک بدعت اور دوسرا جو ہے وہ فتنے۔ قرآن مجید کو ہم نے اپنے ہاتھوں میں پکڑنا چھوڑ دیا، فتنہ جو ہمارے ہاتھوں کے اندر آیا ہے وہ ہے موبائل کا فتنہ، جس نے بوڑھے کی بزرگی کو بھی خراب کر دیا ہے، جوان کی جوانی کو بھی خراب کر دیا ہے، اور ایک بچے کے ذہن کے اندر فتور پیدا کر دیا، بغاوت اور سرکشی پیدا کر دی۔ اب سنت جو ہے اس کی جگہ فتنے لیتے ہیں، بدعات لیتی ہیں اور بیماریاں لیتی ہیں۔ بڑی ساری بیماریاں ایسی ہماری زندگی کے اندر آ گئی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنا چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایسی بیماریاں پیدا کرے گا جو بیماریاں تمہارے آباء و اجداد نے سنی بھی نہیں ہوگی۔ اب آپ کے سامنے نئی نئی بیماریاں جو ہیں وہ رونما ہو رہی ہیں، جو لوگوں کو پکڑتی ہیں اور پھر نگل جاتی ہیں۔ اس کا بنیادی سبب کیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کو چھوڑا ہے۔ قرآن مجید پہلی آیت کریمہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ بڑی ساری احادیث ہیں کہ جو ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن مجید شفا ہے۔ ایک حدیث جو مشہور ہے، تجدید ایمان کے لیے میں مختصر اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔
صحیح بخاری کے اندر ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کا ایک جتھا جو ہے وہ کسی کام کو سر کرنے کے لیے بھیجا۔ اب قبائل عرب کی عادت تھی کہ اجنبی لوگ اگر کسی قبیلے کسی گاؤں میں آتے تو ان کی مہمانی کرتے۔ صحابہ کرام بھی کسی گاؤں میں داخل ہوئے تو ان لوگوں نے مہمانی نہیں کی، انہوں نے مہمانی کا مطالبہ کیا کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں کچھ چیزیں کھانے پینے کے لیے دے دیں، انہوں نے نہیں دی۔ حدیث کے اندر ہے بطور سزا کے اللہ تبارک و تعالی نے جو اس قبیلے کا سردار تھا اس پر بچھو کو مسلط کر دیا اور اس نے سردار کو ڈنگ مارا۔ ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم نے اللہ کے بندوں کی مہمانی نہیں کی، اس وجہ سے یہ سزا ہمارے اوپر مسلط ہوئی ہے۔ وہ دوڑے اور بھاگے ہوئے گئے صحابہ کرام کے پاس کہ تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں ہے، لیکن دم ہم مفت نہیں کریں گے، 40 بکریاں اجرت طے ہوئی اور دم کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سردار کو فوراً شفا دے دی۔ لیکن صحابہ کرام کا کمال احتیاط دیکھیں، انہوں نے کہا کہ ان بکریوں کو ہم تب تک نہ تقسیم کریں گے، نہ کھائیں گے، نہ پئیں گے ان میں سے کچھ، جب تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہمیں اس کی اجازت نہ مل جائے۔ انہوں نے سارا واقعہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ پاکیزہ ترین کمائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں غیب سے عطا کی ہے، اور اس میں میرا جو حصہ ہے وہ بھی مجھے دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تحسین کرتے ہوئے صحابی سے پوچھا کہ آپ نے دم کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر کے اس کو دم کیا ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ شفا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شفا قرار دیا ہے۔ پاکستان میں بڑے بڑے جو پرائیویٹ مہنگے ہسپتال ہیں، جب وہ علاج معالجے سے مایوس ہو جاتے ہیں، مریض وینٹیلیٹر پر چلا جاتا ہے، تو اس وقت وہ بھی اپنے ہسپتالوں کے اندر ICU وارڈ جو ہیں وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت لگاتے ہیں کہ جس سے وہ دیکھتے ہیں کہ مریضوں کو افاقہ ہو۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ شفا ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ دنیا کی کسی کتاب کے اندر جو ہے وہ یہ افادیت، وصف اور خوبی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ نا گاڑی ہے باہر ہارن بجا رہی ہے گلے کے اندر، اس کو ذرا اچھے پیار سے ذرا منع کر دیں بھائی، خطبہ ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کی دوسری خوبی کیا ہے؟ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ جب انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان جو ہے وہ اوٹ اور رکاوٹ جو ہے وہ مقرر کر دیتا ہے۔ یعنی انسان جو قرآن مجید پڑھنے والا ہے اس کا دشمن جو ہے وہ اس کا نقصان نہیں کر سکتا۔ حضرات عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو کھانا اور پینا ہے 1 مہینے سے بند کر دیا گیا، اور ان کو جب بھی بھوک اور پیاس محسوس ہوتی تھی تو وہ کس چیز کی تلاوت کرتے تھے؟ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ بات یاد رکھے، جو حقیقی علماء ہیں، علماء حق ہیں، ان کی روح کی جو غذائیت ہے وہ بھی قرآن مجید سے پوری ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو قرآن مجید سے اپنے پیٹ کا مقصد پورا کرتے ہیں، تو قرآن مجید سے دنیاوی جو چیزیں چاہنے والے اور حاصل کرنے والے ہیں
ان کو یہ چیزیں تو مل جائے گی، لیکن آخرت کے اندر اللہ کے ہاں ایسے علماء، ایسے قاریوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 3 بندے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، ایک شہید ہوگا، ایک سخی ہوگا اور ایک عالم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی شہید سے پوچھے گا تو میری بارگاہ میں کیا لے کر آیا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے لیے جان دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو جواب دیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جان دی تھی کہ لوگ میری دلیری اور جرت کو یاد رکھیں۔ لوگوں نے دنیا کے اندر تیری بڑی واہ واہ شاوا کی ہے، آج میری بارگاہ میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں۔ ایک سخی ہے، کیا لے کر آیا ہے؟ یا اللہ میں نے تیری مخلوق کا بڑا خیال رکھا، بڑی سخاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو یہ چاہتا تھا کہ دنیا میری سخاوت کو یاد کرے، میرے ترانے گائے، میری تعریف کرے، تجھے یہ بدلہ دنیا میں مل گیا ہے، آج میری بارگاہ میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک عالم ہے، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، یہ بات میں علماء، قراء، ائمہ ان کے لیے کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو بیچ میں شامل کر کے کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت کے جو منافقین کی کثرت ہے، ایک تو وہ منافقین ہیں جو نبی علیہ السلام کے دور میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ یہ ان منافقین کی بات ہو رہی ہے جو نبی علیہ السلام کے بعد دنیا میں آئیں گے، اور فرمایا امت کے منافقوں کی جو کثرت ہے وہ کن کے اندر ہوگی؟ فرمایا وہ کتاب اللہ قرآن مجید کو جو پڑھنے والے ہیں، قاری ہیں، ان کے اندر میری امت کے منافقین کی کثرت ہوگی۔ کیوں کہا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ کتاب اللہ کو کوئی انسان اللہ کی کتاب کے ذریعہ شہرت چاہتا ہے، میرے نام کے ساتھ بڑے بڑے لقب لکھے جائیں، اسے دنیا میں لقب مل چکے۔ کوئی انسان اس کی قرات کے ذریعہ پیسے چاہتا ہے، کوئی انسان اس کی تقریروں کے ذریعہ مال و دولت چاہتا ہے، کوئی انسان اس کے ذریعہ حج اور عمرہ چاہتا ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر یہ جو کمیشن دینے والے لوگ ہیں یہ بھی بڑے عیار ہیں، کسی کو پیسے دیتے ہیں، منتھلیاں دیتے ہیں، کسی کو گاڑیاں دیتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی یا حضرت صاحب کی داڑھی ہے اور ماتھے پر محراب ہے، اور اس کو کمیشن جو ہے وہ حج اور عمرے کی صورت میں دی جاتی ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھنا، کتاب اللہ قرآن مجید کا جو امیج ہے، اس کے ذریعہ آپ نے دنیا میں جو بھی چیز حاصل کر لی، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عالم بھی پیش ہوگا، کیا لے کر آیا میری بارگاہ میں؟ اللہ دنیا کو میں نے بڑی ہدایت دی ہے، لوگ نمازی بن گئے، غازی بن گئے، مجاہد بن گئے۔ علماء کی تقریریں سن کر لوگ اپنی جانیں دے دیتے ہیں، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ ہم مولوی تقریریں کرنے کے بعد جب لوگ ہماری باتیں اور تقریریں سن کر استعمال ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد تو ہم مکر بھی جاتے ہیں کہ میرے بیان کا مقصد قطعی طور پر یہ نہیں تھا، اور میرا جو ہے تقریر کا مقصد قطعی طور پر یہ نہیں تھا کہ گورنر جو ہے اس کو کوئی ٹارگٹ کرے اور شہید کر دے اور مار دے اور قتل کر دے اور شہید ہو جائے، ایسا کوئی میرا مقصد نہیں تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر جو دین اور اسلام کے لیے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں، علماء کے ہاتھوں نہیں اللہ نے لیے، وہ عام لوگوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے لیے۔ یہ بڑی معذرت کے ساتھ میں ایک حقیقت لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کہیں گے؟ تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تیرے لیے بھی میری بارگاہ میں آج کچھ نہیں ہے۔ تو مال و دولت چاہتا تھا، تجھے دنیا میں مل گیا ہے۔ آج امت کے منافقوں کی کثرت جو ہے
وہ کتاب اللہ کے کاریوں کے اندر آپ کو اپنے گرد نظر آ رہی ہے، اور یہ سیاست کے اندر بھی یہ چیز جو ہے آپ نے ابھی بڑے قریب سے دیکھی ہے کہ لوگ اسمبلیوں کی سیٹیں جو ہیں وہ جنت کی ٹکٹیں تقسیم کر کے لیتے اور حاصل کرتے ہیں کہ آپ مجھے ووٹ دیں آپ جہنم سے بچ جائیں گے، آپ مجھے ووٹ دیں آپ کو جنت مل جائے گی۔ یہ دنیا میں اپنی مولویت بیچ کر سیاست کے لیے اپنے مقاصد پورے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی حصہ نہیں۔ حضرات، ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑا، کچھ فتنے ہیں جو ہمارے ذاتی ہیں، گھرانوں کے ہیں، اجتماعی اور قومی ہیں، اور کچھ فتنے ایسے ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ اقتدار کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ آپ دیکھیے، ہم نے اپنے اوپر اور ہم اپنے گھروں میں ہم نے اسلام لگانا چھوڑ دیا ہے، ہمارے حکمرانوں نے ہمارے اوپر جو ہے وہ اسلام لگانا چھوڑ دیا۔ ہر حاکم جو آتا ہے وہ پہلے سے زیادہ ٹیکسز لگاتا ہے، اور یہ مالی ظلم ہے، اور پھر اس کے ساتھ ایسے فتنے پیدا ہوتے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، ان کا روزگار ان سے چھن جاتا ہے اور وہ کمانے کے لائق نہیں رہتے، اور ایسے جو فتنے ہیں آپ کو نظر آتے ہیں۔ حضرات، یہ کتاب جو ہے عمل کی کتاب ہے، ہم نے اس کو تعویذوں کے لیے مقرر کر لیا، جادو کے لیے رکھ لیا، فال نکالنے کے لیے رکھ لیا۔ ہم نے اس کتاب کو دنیاوی مقاصد، تھانوں اور کچہریوں کے اندر جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے رکھ لیا ہے۔ یہ کتاب جو ہے یہ ایسی عظیم کتاب ہے، لوگ جو ہیں وہ پارس کے پتھر کو تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، پارس کے پتھر کی حقیقت ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی حقیقت ہے کہ یہ لوہے کو بھی سونا کر دیتی ہے، بلکہ اس سے بھی بہتر کر دیتی ہے۔ یہ قرآن مجید کا وصف ہے اور اس کی خوبی ہے۔ اب اس کے حقوق کیا ہیں؟ آپ چاہتے ہیں شیاطین آپ سے دور ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کے ساتھی بن جائیں۔ حدیث کے اندر ہے، ایک صحابی جو ہے وہ رات قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، ان کا بچہ چھوٹا سا بیٹا انہی کے پاس سویا ہوا تھا۔ تلاوت کرے تو گھوڑا جو ہے وہ اپنے کھر زمین کے اوپر مارنا شروع کر دے، تلاوت بند کرے گھوڑا بھی ٹھہر جائے، پھر تلاوت شروع کرے گھوڑا جو ہے وہ بدکنا شروع ہو جائے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کو صبح یہ سارا ماجرا بتایا، فرمایا تو تلاوت کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمان کے فرشتے تیری تلاوت سننے کے لیے تیرے گھر میں آتے تھے، اور گھوڑے جب ان فرشتوں کو دیکھتے تھے تو وہ بدکتے تھے۔ فرمایا اگر تو پڑھتا رہتا، تلاوت کو بند نہ کرتا، صبح مدینے کے باسی اللہ کے فرشتوں کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیتے۔ فرشتے تیری تلاوت کی وجہ سے لوگوں کی نگاہوں سے بھی نہ چھپ پاتے۔ انسان جو ہے جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، حضرات قرآن مجید کی جو تلاوت ہے یہ صابن کا کام کرتی ہے، میل کچیل کو دھونے اور نکالنے کا کام کرتی ہے۔ ہمارے دلوں کو شہوت نے پکڑا ہے، سیکس جو ہے ہر عامی اور عالم اور چھوٹا اور بڑا، آپ اور ہم اور سب، شیطان جو ہے اس کی نگاہوں کو، اس کی زندگی کو، اس کی قوتوں کو شہوانی فتنوں کے لیے کچھ نہ کچھ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرات ہمارے دل میں میل کچیل ہے مال کی، حرص و ہوس کی، ہمارے دل کے اندر میل کچیل ہے، تکبر۔ ہم فقیر بھی ہیں، محتاج بھی ہیں اور متکبر بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ ایسے فقیر پر لعنت کرتا ہے کہ محتاج ہونے کے باوجود وہ متکبر ہے۔ حضرات ہمارے دل کے اندر میل کچیل ہے، قطع رحمی کی،
ہم اہل حدیث بھی ہیں، اہل سنت بھی ہیں، لیکن ہم نے اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑا ہوا ہے، ہم نے اپنے رشتوں کو توڑا ہوا ہے، ہم نے اپنے ماں باپ کی جو خدمت ہے اس کو اپنی زندگی سے بالکل نکال کے رکھ دیا ہے کہ جیسے ہمیں کسی مشین نے پیدا کیا ہو۔ ہمارے ماں باپ کا کوئی ہمارے اوپر حاکی نہیں ہے، نہ ہم ان کو تحفہ دیتے ہیں، نہ وش کرتے ہیں، نہ دعا دیتے ہیں، نہ ان کو یاد کرتے ہیں، نہ ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، نہ ان کے لیے کچھ تکلف کرتے ہیں کہ یہ میں نے کام، یہ محنت، یہ تگ و دو یہ اس لیے کی کہ میرے والدین کی جو زندگی ہے وہ آسان ہو جائے، یا ان پیسوں کے ساتھ میں ان کی خدمت کروں۔ ایسا ہم کچھ بھی نہیں سوچتے حضرات، بلکہ آپ کو نظر آئے گا جس کی شادی کر دی جاتی ہے وہ جو ہے وہ درخت کی اس ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے کہ جو پیڑ سے کٹ جاتی ہے اور خشک ہو جاتی ہے۔ بس اس کو اپنے بچوں کی فکر ہے، اپنے ماں باپ کی کوئی فکر نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے تحفے تحائف لاتا ہوں، کیا میں والدین کے لیے بھی لاتا ہوں؟ انسان جو ہے نا، شیطان کہتا ہے سارا کچھ تو باپ کے پاس ہے، پیسے اس کے پاس ہے، سب کچھ بھی اس کا ہو، پھر بھی جہاں آپ اپنی اولاد کو اور بیوی کو یاد رکھتے ہیں، ان سے بڑھ کر اپنے ماں باپ کو یاد رکھنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ آپ تحفے تحائف خریدتے ہوئے پہلے اپنے والدین کو ترجیح دیں، اگرچہ وہ کروڑوں پتی ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، پھر بھی دیں۔ حضرات، یہ عمل جو ہے معمولی عمل نہیں ہے۔ 3 بندے جو ہیں وہ طوفان کے اندر سفر کر رہے تھے، غار کے اندر انہوں نے پناہ لی، لینڈ سلائڈنگ ہوئی، پتھروں کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ اس حدیث کو آپ میں سے ہر شعور اور عقل رکھنے والا اور علماء کو سننے والا اور دیندار بندہ جو ہے وہ جانتا ہے۔ اب ان تینوں نے بڑا زور لگایا کہ غار کے منہ سے پتھر کو ہٹا دیا جائے، لیکن نہیں ہٹا سکے، پوری قوت لگانے کے بعد بے بس ہے۔ اور مجھے بتائیے کون سا ایسا عمل تھا کہ جس نے غار کے منہ سے پتھر کو ہٹا دیا؟ کوئی قوت نہیں تھی، وہ عمل کی قوت تھی کہ ان میں سے ایک بندے نے کہا کہ یا اللہ، میں اپنے بچوں کو تب تک دودھ نہیں پلاتا تھا، کھانا نہیں دیتا تھا، جب تک میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو نہ کھلا لوں۔ یہ عمل میں تیری رضا کے لیے کرتا تھا، چرواہا تھا بکریوں کا۔ تو ایک دن چراتے چراتے بکریاں میں دور نکل گیا، واپس آیا تو میرے بوڑھے والدین جو ہیں وہ سو چکے تھے، پر میری عادت تھی کہ جب تک میرے بوڑھے والدین دودھ نہ پئیں میں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو نہیں پلاتا تھا۔ وہ اپنی مرضی سے اٹھے اور پھر میں نے ان کو دودھ پلایا، اس کے بعد میں نے اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلایا ہے۔ یا اللہ، اگر تیری بارگاہ میں میرے اس عمل کی کوئی حیثیت ہے تو اس مصیبت کو دور کر دے۔ ہمیں آج ایسے اہل حدیث چاہیے، اہل سنت ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے والدین کو اپنی بیٹوں اور بیٹیوں پر اور اپنی بیوی پر ترجیح دینے والے ہوں۔ ہندو بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، یہودی اور عیسائی بھی کرتے ہیں۔ ہر انسانیت کا حامل شخص جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے، لیکن مسلمان اور کافر میں فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ مسلمان تمام حقوق اور ذمہ داریوں میں اپنے ماں باپ کو ترجیح دیتا ہے، وہ کہتا ہے ان کو برتری حاصل ہے۔ اور اس برتری کو اگر سمجھنا ہے تو اس بات سے بھی سمجھ لیں کہ آپ کی جو بیوی ہے، 1 ہو یا 2 ہو یا 4 ہوں، وہ آپ کے 1/8 مال کی مالک ہے۔ اور جو والدین ہیں، ہر بندے کے والدین، فرمایا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ، 1/6 باپ کا الگ ہے اور 1/6 ماں کا الگ ہے۔ تیسرے حصے کا مالک آپ کے اور میرے مال کا، تیسرے حصے کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ماں باپ کو پہلے ہی بنا کے رکھ دیا۔ آپ پھر بھی نہ سمجھیں تو یہ آپ کی بہت بڑی نادانی اور غفلت ہے۔
اور یہ قباحت کن کے اندر آتی ہے؟ جو قرآن مجید سے دور ہے۔ ہم نے قرآن مجید کے قریب کیسے ہونا ہے؟ نبی علیہ السلام جب رمضان آتا تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آتے اور نبی علیہ السلام سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن مجید کا دور کرتے، وہ پڑھتے، اللہ کے نبی سنتے، نبی علیہ السلام پڑھتے، جبرائیل علیہ السلام سنتے۔ فرمایا جس سال اللہ کے نبی دنیا سے گئے اس سال نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کا دور جو ہے وہ 2 مرتبہ کیا ہے۔ اب دیکھیں آپ اور میں، ہم دیکھیں کہ ہمارے رمضان کے اندر قرآن مجید کا دور ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے فتنوں نے ہمیں پکڑا ہوا ہے، نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کا جو پہلا حق ہے، میں نے کہا شروع کے اندر کہ آج قرآن مجید کے حقوق کے حوالے سے بات ہوگی۔ قرآن مجید کا پہلا حق الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، فرمایا یہ کتاب جو ہے ہم نے جن کو دی ہے، اللہ کے وہ پسندیدہ بندے اس کو پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔ ہم اجمی ہیں، ہماری زبانیں ضاد اور ظا اور زال کا فرق نہیں کر سکتی، ہم اجمی ہیں، سا اور سین کا فرق ہم نہیں کر سکتے۔ سن لو اجمیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، فرمایا والذی یقرأ القرآن وہو یتقاقا، فرمایا وہ بندہ جو قرآن کو پڑھتا ہے لیکن اٹک کے پڑھتا ہے، پڑھا نہیں جاتا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کو دوہرا اجر عطا کرتا ہے۔ فرمایا والماہر بالقرآن، قرآن کو صحیح سیکھنے والا، صحیح پڑھنے والا، فرق کر کے حروف کے اندر اس کو پڑھنے والا جو ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی معزز، محتشم اور بڑی عزت والے اور بڑے اللہ کے جو پیارے فرشتے ہیں، ان فرشتوں کی جماعت کے اندر اللہ قرآن کے ماہر کو اٹھائے گا۔ اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے تو آتا نہیں ہے، بھائی پڑھنا ہے۔ قرآن کا پہلا حق ہے اس کو پڑھنا۔ دوسرا حق ہے، وہ کیا ہے؟ دوسرا حق ہے اس کو سمجھنا کہ اس کے اندر ہے کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس امت کو سمجھانے کے لیے بڑی بڑی پیاری مثالیں دی ہیں۔ فرمایا لوگوں میری مثال، یعنی نبی علیہ السلام کی مثال، فرمایا میری مثال اس طرح ہے کہ ایک آدمی نے ایک دعوت کا انتظام کیا ہے، اس دعوت میں طرح طرح کے کھانے ہیں، وہ دعوت جو ہے معمولی جگہ پر نہیں، بڑی خوبصورت جگہ پر، بہت بڑے محل کے اندر ہے، طرح طرح کی نعمتیں اس دسترخوان پر ہیں۔ اور فرمایا وہ محل بنانے والا اور دعوت کا انتظام کرنے والا اپنے ایک پیارے ایلچی کو لوگوں کی طرف بھیجتا ہے، آؤ محل کے اندر داخل ہو جاؤ، اس کی دعوت کو قبول کر لو، کھانوں کو کھاؤ، یہ نعمت، یہ دعوت تمہارے لیے ہے۔ فرمایا جو لوگ اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں وہ لوگ اس محل میں داخل ہوتے ہیں اور محل کی نعمتوں کو کھاتے ہیں۔ فرمایا آگاہ ہو جاؤ، محل اللہ کی جنت ہے اور محل کی نعمتیں جنت کی نعمتیں ہیں، محل بنانے والا اللہ ہے اور پیغام لانے والا میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ جو میری اطاعت و فرما برداری کرے گا اس پیغام، بھائی ہم سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آج امت کی پستی کا یہ عالم ہے، ہم اپنی مادری زبان کی جو وقت ہے پنجابی، اس کو بھول چکے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اردو بولتے ہیں، گھروں میں اردو بولی جاتی ہے، اور پھر
کچھ ایسے گھرانے ہیں کہ جو اردو بولنا بھی اپنے بچوں کے لیے برا معیوب خیال کرتے ہیں، وہ انگریزی سکولوں کے اندر آکسفورڈ سلیبس کے ساتھ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ حضرات، اگر دین ہو اور دینداری ہو، آپ کے بچے اردو بولیں یا انگریزی بولیں تو یہ عیب کی بات نہیں ہے، یہ پھر خوبی ہے۔ اور اگر آپ ان چیزوں کی ترجیح میں اپنے اصل کو، اپنی حیثیت کو، اپنی اوقات کو، اپنے اسلام کو بھول جائیں تو یہ بات یاد رکھ لینا، قیامت کا دن ہوگا، دو بیٹے ہوں گے، ایک کو اللہ کہیں گے کہ چل جنت میں، وہ کہے گا یا اللہ میں نے نہیں جنت میں جانا جب تک میرا باپ نہیں جائے گا۔ باپ پر جنت نہیں ہے، بیٹے پر جنت ہے، پر وہ کہے گا یا اللہ میں نے جنت میں تب تک نہیں جانا جب تک میرے ماں باپ نہیں جائیں گے۔ اس طرف تو لگایا میرے ماں باپ نے تھا مجھے، اور آج اس کامیابی کے ساتھ اگر میں جنت میں جاؤں تو کیسے جاؤں؟ میرے ماں باپ کو بھی میرے ساتھ جنت میں بھیج۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بیٹے کی سفارش سے اس کے والدین کو جنت میں بھیج دے۔ حضرات، کیسے خوش نصیب وہ والدین ہیں۔ اور ایسے بھی ہوں گے، اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اللہ اسے کہے گا چل جہنم میں، تو وہ کہے گا یا اللہ میرا کیا قصور ہے، میرے ماں باپ جو ہے اس نے اس کوتاہی کی طرف مجھے لگایا ہے۔ فرمایا بندہ اپنے بھائی سے، اپنے والدین سے بیزار ہو جائے گا۔ حضرات، آج اپنے بچوں کو قرآن مجید سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی آپ کی اور میری لگام ہے۔ دنیا کی کوئی قوت و طاقت جو ہے وہ ہماری شہوت، ہمارے اندر کے جانور کو نہیں پکڑ سکتی۔ صرف اللہ کی کتاب ہے کہ جو ہماری شہوت اور ہمارے نفس اور ہمارے اندر کے جانور کی لگام ہے، وہ صرف اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن مجید کی 4 صورتیں ایسی ہیں، اگر کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، کوئی فرد و بشر، کوئی مرد و عورت پڑھ لے، اللہ کی قسم ہے نہ اللہ کے سامنے سرکشیاں کر سکتا ہے، نہ انسانوں میں سرکشیاں کر سکتا ہے۔ 114 صورتیں، میں صرف 4 صورتوں کی بات کرتا ہوں۔ آج ضرورت ہے کہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو سورۃ النساء اس کا ترجمہ پڑھائیں، ان کو پتہ چلے کہ انگریز کی چالیں اور یہ مکر و فریب محبت کے نام پر کچھ نہیں، اصل ان سے محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہیں۔ آج فلموں اور ڈراموں کے ذریعہ اور میڈیا کے ذریعہ ہمارے بچوں کو وسیلہ بنا کر ماں باپ کا گستاخ بنایا جاتا ہے، سرکشی کرنے والا بنایا جاتا ہے، حالانکہ ماں باپ کا کتنا درجہ ہے۔ اسلام ایسا دین ہے جو دین قصاص ہے کہ اگر کوئی بندہ قتل کرے تو اس کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی بندہ اپنے باپ کے ہاتھوں قتل ہو جائے تو اسلام کہتا ہے کہ باپ کو اس کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اتنا درجہ ہے باپ کا، آپ اس کا تصور کریں۔ اور ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ آج اولادیں اپنی زندگی کو اپنے ماں باپ سے چھپاتی ہیں، اپنے والدین سے چھپا کر، گھروں سے بھاگ کر عدالتوں کے اندر جا کر نکاح کرتے ہیں۔ یہ عدالتی جو نکاح ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو نکاح ہے یہ باطل نکاح ہے۔ آپ دیکھیں کہ کافر جو ہیں وہ اسلام کی حمایت میں کوئی قانون پاکستان میں برداشت نہیں کرتے، نہ کرنے کو تیار ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم سے قرضے لیتے ہو، بس کچھ بھی تم اپنی مرضی کا نہیں کر سکتے، جو ہم کہیں گے وہی ہوگا۔ یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ کئی کافروں کی صرف کالونی نہیں ہے بلکہ ان کی یہ تجربہ گاہ بھی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ایسے ایسے کھلواڑ کرتے ہیں کہ جس کا تصور مسلمان معاشروں کے اندر کیا ہی نہیں جا سکتا۔ انسانوں کے مہذب معاشروں کے اندر ایسے قوانین کا وجود نہیں کہ جو قوانین پاکستان کے اندر قانون کی صورت میں بنائے جا رہے ہیں۔ تو قرآن مجید اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ سورۃ النساء کو پڑھیں، سورۃ احزاب کو پڑھیں،
سورت النور کو پڑھے اور سورت حجرات کو پڑھے. جس کا جوان بیٹا اور بیٹی اس کو پڑھ لے، اللہ کی قسم ہے یہ ایسا دل و دماغ کو بدل کے رکھ دیتا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، توجہ ہو نہ بھی ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے یہ انسان کے دل و دماغ کو شعور اور لا شعور دونوں صورتوں میں تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. تو یہ آج کے خطبہ جمعہ کا سبق ہے کہ یہ 4 صورتیں آپ اپنے بچوں کو خود پڑھائیں، ان کو سنائیں. آپ اس دفعہ اس رمضان کو خوبصورت بنائیں کہ آپ کہیں کہ ہم نے اجتماعی طور پر بیٹھ کر قرآن مجید کو سمجھنا ہے. اور باپ جو ہے وہ سورت النساء پڑھے، ماں پڑھے، اور پھر پڑھتے پڑھتے مجھے اپنے آنسو روک کر دکھانا. بڑا تمہارا دل سخت ہے جب اپنی اولاد کے اندر بیٹھ کر قرآن مجید کا ترجمہ اردو میں تم پڑھو گے. اللہ کی قسم ہے، اور جن کے دل پتھر کی طرح ہیں وہ بھی روئیں گے، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلیں گے. اللہ کے لیے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے. قرآن مجید اس کا تیسرا حق، پہلا حق اس کو پڑھنا، دوسرا حق اس کو سمجھنا. یہ جو رمضان آ رہا ہے ایک دفعہ قرآن مجید سن کر ختم کریں کہ میں نے قرآن مجید کو سننا ہے. پورے قرآن کی تلاوت سنیں. کیا ہی بہتر ہو کہ آپ اپنے حافظ بیٹے بیٹی سے سنیں، کسی قاری سے سنیں. آپ ٹھیک ہے آڈیو بھی سن سکتے ہیں، ویڈیو بھی سن سکتے ہیں. اس کو سنیں کہ میں نے قرآن مجید کو ایک دفعہ سن کر ختم کرنا ہے. پھر آپ اس کو پڑھیں کہ کم از کم میں نے قرآن مجید کو ایک مرتبہ پڑھ کر ختم کرنا ہے. 2 دفعہ 2 عمل ہو گئے. پھر ایک دفعہ میں نے اس کا جو ترجمہ ہے وہ پڑھنا ہے. یار آپ کر کے تو دیکھیں، آپ کو آپ کی زندگی کے اندر خوشیاں نظر آئیں گی، بیماریاں دور ہوتی نظر آئیں گی، خواہشات اور رحمتیں آپ کو قرب و جوار میں نظر آئیں گی. کہ آپ ایک دفعہ سنیں، ایک دفعہ پڑھیں، پھر ایک دفعہ ترجمہ پڑھیں، پھر ایک دفعہ اس کا ترجمہ سنیں، اور پھر جس قاری کی آواز آپ کو شہر میں اچھی لگتی ہے اس کے پیچھے جا کر آپ تراویح کی نماز پڑھیں. آپ نے اس طرح رمضان کو گزارنا ہے. اور پھر دیکھیے کہ قرآن مجید، اس کی تلاوت، اس کا فہم، اس کا ترجمہ، اس کے ساتھ جو قیام ہے وہ آپ کی زندگی کو کیسے تبدیل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ 5 عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ 5 عمل پھر سن لیں. ایک دفعہ قرآن مجید کو سنیں، جیسے مرضی سنیں، آڈیو ویڈیو آپ سنیں. پھر ایک دفعہ اس کو پڑھیں، ناظرہ پڑھیں اس کا. پھر ایک دفعہ اس کا ترجمہ سنیں، پھر ایک دفعہ اس کا ترجمہ پڑھیں. اور پھر 5ویں جو چیز ہے کہ وہ آپ تراویح کی نماز پڑھیں. جہاں بھی آپ کا دل لگتا ہے، ماحول اچھا لگتا ہے، وہاں چلے جائیں اور وہاں جا کر قیام کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن مجید کی یہ 4 صورتیں پھر سن لیں. سورت النساء، سورت النور، سورت احزاب، سورت حجرات. اپنی اولاد میں بیٹھ کر اس کا ترجمہ، اگر آپ کا بچہ، کئی لوگ ہیں، کئی بھائی ہیں وہ کہتے ہیں میرا بچہ گھر سے بھاگ گیا ہے. کئی بچے ایسے ہیں جن کے اندر سرکشی ہے، ان کے اندر بیٹھے رمضان کے اندر صرف 15 منٹ، آدھا گھنٹہ افطاری نماز پڑھنے کے بعد یا افطاری کے وقت. کئی مساجد میں 10 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے. افطاری سے پہلے 10 منٹ آپ قرآن مجید کا ترجمہ کھول کر اپنے بچوں کو سنائیں اور ان 4 صورتوں سے سنائیں. سورت النساء سے، سورت النور سے، سورت احزاب سے، سورت حجرات سے. اور پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.